السلام علیکم والصلاة والسلام على رسول محمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہر ایک بات حسین اور خوبصورت ہے، لہٰذا یہ مہینہ ربیع کا مطلب ہی بہار کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ جب بھی آتا ہے یہ بہار کا ہی مہینہ ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے دلوں میں ایک روحانی بہار اور خوبصورتی لے کر آتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے سب سے پیارے بندے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جو لوگ اس قدر اور قیمت کو پہچانتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو نہیں جانتے انہیں کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، انہیں صرف نقصان ہی ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات کو وجود بخشا۔ اسی لیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا فرض ہے۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ کچھ ناسمجھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن ہی جاتے ہیں، لیکن جو خود کو مسلمان کہنے کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت پیدا نہیں کرتے، وہ اس امت اور پوری انسانیت کے لیے ایک اور بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ وہ اس امت کو ان تمام خوبصورتی، بھلائی، ثواب اور برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں جو وہ حاصل کر سکتے تھے۔ وہ انہیں برائی کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ وہ دلوں میں شک و وسوسے بوتے ہیں اور ہر طرح کی خرابی پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے۔ تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت کرنا لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہرگز شرک نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بحث میں پڑنا ہی عقل مندی نہیں ہے۔ ان سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جن لوگوں کے پاس عقل اور ترک نہیں ہے ان سے بات کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن جو سیکھنا چاہتے ہیں اور جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ عقل، سوچ سمجھ اور چھان بین کے ذریعے انسان یقیناً یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرنا فرض ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن عظیم الشان میں ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سیدھا حکم ہے، اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ بھلا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان کہتا ہے میں قرآن جانتا ہوں، میں نے اسے یاد کیا ہے، مجھے احادیث یاد ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو نہیں پہچانتا۔ آخر ان کی عقل، ان کی سمجھ اور ان کی انسانیت کہاں چلی گئی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ واپس لوٹ آتے ہیں۔
جو کوئی بھی اپنی عقل سے کام لے گا وہ یقیناً سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ ہم یہ نصیحت اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اللہ کا شکر ہے اس میلاد کے مہینے میں روزانہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا، آپ کی سنت پر چلنا اور آپ کے راستے پر قدم بڑھانا ہمارے لیے بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس فائدے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں سچا پیار اور عزت ہو، بس یہی اس کی چاہت ہے۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ پیٹھ پر پتھر ڈھو کر لاؤ۔ کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا سچ مچ اتنا مشکل کام ہے؟ پوری دنیا اور کائنات میں کوئی مخلوق، کوئی انسان اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت اور تعظیم کے قابل ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی آخری سانس تک اور ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ہی دکھائے راستے پر رہیں۔ اللہ کی برکت ہمارے شامل حال رہے۔ انشاءاللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ سب کو یہ حسین اور مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔